آیت کا کہہ دیا تبارک الذی بیدہ الملک. اچھا سورہ ملک کی آیت ہے, ملک کہتے بادشاہ اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء. ایک تو وہ پاک ہے, اس کی سلطنت بڑی ہے, اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے, پھر وہ ہر چیز پہ قادر ہے. ایک تو سب کچھ اس کی سلطنت بھی اور قدرت میں بھی, پھر وہ ہر چیز پہ قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات. لوگ سمجھتے ہیں اس کے بارے میں کچھ اس طرح سے کہ یہ بات کی جا رہی ہے آیت امتحان کی, لیکن یہ امتحان کی بات جو کی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز کرتا ہے, کوئی کام کرتا ہے, اس کی مثال قائم کرتا ہے. وہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا طیبہ, پہلے اللہ مثال بیان کر رہا ہے پاک شجر کی, تو پہلے وہ مثال سے سمجھاتا ہے, پھر معاملے کو بیان کرتا ہے. صحیح تمثیل ضروری ہے کیونکہ آپ اور ہمیں تو رب بھی سمجھ نہیں آ سکتا, تو ہم کہتے ہیں وہ نور ہے, اللہ نور السماوات والارض, لیکن وہ ایسا نور نہیں ہے جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. اگر وہ ایسا نور ہوتا تو پھر اللہ اور رسول میں فرق کیا رہ جاتا. یہ تو ہماری چھوٹی عقلوں میں میرا عظیم رب آ نہیں سکتا, اس لیے تمثیل بیان کی ہے. سبحان اللہ. ورنہ تمثیل کے بغیر اس کی کوئی تمثیل نہیں ہے. بلا تشبیہ بلا تمثیل ہے وہ ذات, اس کی کیا تمثیل ہو سکتی ہے. لیکن وہ کہہ رہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اب یہ جو ہم نے لوگوں کا امتحان لے رہے نا کہ جان سکے تم میں کون بہتر اعمال والا ہے, تو اس نے سب سے زیادہ جس کا امتحان لیا ہوا نا وہ مصطفیٰ کریم ہے. سبحان اللہ. سب سے زیادہ امتحان, پہلے قدم سے امتحان. جب پیدا ہوئے نا تو پہلا امتحان یہ تھا کہ آپ یتیم تھے, در یتیم ہیں آپ. یہ جو یتیمی ہے نا یہ بہت بڑا داغ ہوتی ہے. جس کا باپ مر جائے نا اسے پتہ ہوتا ہے یتیمی کسے ہے. اب پہلا وہاں سے ایک یتیم ہے. یتیم کو ویسے بھی معاشرے میں بڑی مشکل سے جگہ ملتی ہے. پھر آپ نے اسے گود لی, تو یہ ان کے فضائل کی بیان ہونے کے ساتھ ساتھ جن کی گود آمنہ کی گود تھی, عبد المطلب کی گود تھی, اور اس کے بعد ابو طالب کی گود تھی, یہ ان کے فضائل بیان ہوتے. سب سے زیادہ امتحان نبی علیہ السلام ہوتے رہے, آخری وقت تک ہوتے رہے. اتنی تکلیف برداشت کی کہ صحابہ کرام کہنے لگے بخار کے بارے میں کہ یا رسول اللہ آپ کو بہت شدید بخار ہے. آپ فرمانے لگے ہم انبیاء کو مصیبت بھی زیادہ آتی ہے اور اس کا اجر بھی زیادہ. سبحان اللہ. یہ نہیں کہا کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کو ختم کر دے, نہیں, مصیبت زیادہ آتی ہے اس کا اجر زیادہ. یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا. تو اب یہاں پر نا یہ جو آیت ہے یہ منظر بیان کر لیجیے. ہم تو 2 منٹ میں کوئی بھی پریشانی آئے تو ہم فوراً چیخ پکار شروع کر دیتے ہیں, ہم سے برداشت نہیں ہوتی, ہم سے اپنی پریشانیاں دکھ نہیں جاتی. جبکہ کامیاب وہی ہے رب کی بارگاہ میں جو ان پریشانیوں سے نبردار نہ ہونے کے بعد صبر اختیار کرے, وہ کامیاب ہے. کیسے کامیاب ہے؟ کیونکہ کربلا کے اندر پتہ نہیں لگتا, اگر یہ صبر کا معاملہ نہیں ہوتا تو پتہ نہیں لگتا کہ حق میں کون ہے, حسینی ہے کہ یزیدی ہے. نماز تو دونوں سائڈ چل رہی ہے, فجر بھی ہو رہی ہے, ظہر بھی ہو رہی ہے, عصر بھی ہو رہی ہے, مغرب بھی ہو رہی ہے, لیکن نماز اللہ نے کہیں پورے قرآن میں یہ آیت اتاری ہی نہیں کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. پورے قرآن میں ایک جگہ بھی آیت نہیں اتاری. آیت کیا اتاری؟ اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے کے اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں. اور یہ آیت ایسی ہے کہ ہر مسلمان کے بچے کی زبان پر عربی رتم کے ساتھ جاری و ساری ہے. ان اللہ مع الصابرین, اور اللہ صبر کرنے والے ہیں. تو وہاں صبر کروانا میں جس نے کیا پتہ لگ گیا اللہ کس کے ساتھ ہے. اگر نماز کا مسئلہ ہوتا تو پھر آج تک امت 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہوتی. امت کربلا کے معاملے میں ایک حصے پر اس لیے ہے کہ وہ پتہ حسین نے صبر کیا اور بصر نے ساتھ ظلم کیا, حسین نے صبر کیا, یزید نے ظلم کیا, حسین نے صبر کیا, شمر نے ظلم کیا, حسین نے ظلم کیا, خالی نے ظلم, حسین نے صبر کیا, خالی نے ظلم کیا. یہ سارے قاتلان حسین کے نام ہیں, یہ سارے قاتلان حسین کے نام ہیں. سب نے ظلم کیا اور حسین نے صبر کیا. حسین نے بس ایک ہی کام کیا, صبر کیا. رسول اللہ کہتے ہیں اللہم آت الحسین صبرا واجلا,
اللہ نے حسین کو صبر اور اجر بنا، صبر کی طاقت دے اور پھر اس کو اجر عظیم عطا فرما۔ حسین کا اجر ایسا ہے رب کی بارگاہ میں، حسین کا مقام ایسا ہے کہ اس کے نام لیوا جتنے بھی ہیں وہ سارے سب کسی لیے بخشے جائیں گے کہ وہ حسین کو یاد کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، زور سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو ہاں حسین کے نام لیوا ایسا بخشے جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمارے الذی خلق سبع سماوات طباقا، طباق کہتے ہیں درجہ بدلنا، خانے بدلنا، اور وہی ہے جس نے بنائے 7 آسمان۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت۔ اب تو دیکھ لے آسمان کو نظر رکھ، آسمان کے بنانے میں، تو رحمان کے بنانے میں، اس کی کاریگری کے اندر کوئی فرق محسوس کرتا ہے؟ اب آگے کیا سو مرجی انسان کر رتنیت قلیب لیکن بس۔ اب مجھے تو بار بار دیکھے گا نا، ہر بار دیکھے گا، جتنی بار دیکھے گا تیری نظر تیری طرف واپس لوٹ آئے گی، ناکام و نامرا۔ یہ یہاں پر رب کا جلال ہے، یہ یہاں پر رب کا جلال ہے، یہ جلال کی آیت ہے، اسے جلال سمجھے۔ جلال کیسے ہے؟ رحمان بتا رہا ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في الخلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير۔ سن دیکھنے والے، او عقل کے اندھے، دیکھ لے، یہ میں نے آسمان بنایا، یہ آسمان میری مخلوق ہے، ایک چیز بنا دوں تو اس میں تو عیب نہیں نکال سکتا۔ او اندھے، جب میں نے آسمان بنایا اور تو اس میں عیب نہیں نکال سکتا، تو میں نے اپنا محبوب محمد کو بنایا تو اس میں کیسے عیب نکالتا ہے؟ سبحان اللہ، رسول اللہ کی ذات میں ہمارے یہاں تو ہم آسمان میں تو نکالتے ہی، زمین کی بناوٹ پہ نکالتے ہی، ہم تو حضور میں بتاتے ہیں حضور میں یہ کام نہیں، حضور کو یہ نہیں پتا تھا، حضور کو غیب نہیں تھا، حضور غیب تھا۔ تو اللہ نے جواب دے دیا، وہ عقل کے اندھے جو میرے آسمان کے بنانے میں عیب نہیں نکال سکا، وہ میرے محبوب کے جب میں مخلوق بناؤں، چیزیں بناؤں تو اس میں عیب نہ ہو، تو پھر میں محبوب بناؤں گا اسے بے عیب نہیں بناؤں گا کیا؟ سبحان اللہ، یہ رب کی شان ہے، یہ آیت جلال ہے، قیامت تک کے لیے منہ توڑ جواب ہے ان عقل کے اندھوں کو جنہوں نے یہ بنا لیا، جنہوں نے یہ بنا لیا بتیرا کہ حضور کو یہ نہیں پتا یار میں محبوب بناؤں گا، اس بتاؤں گا نہیں، جو سب سے اعلیٰ چیز بناؤں گا سب سے اعلیٰ چیز رکھوں گا نا، ساری اس میں رکھ دوں گا، میں تمام رکھ دوں گا اس میں اور سب کو اس سے بانٹوں گا میں۔ اگر ایسا نہیں ہو تو فائدہ کیا؟ سرور کام کرتا ہے آپ کا نیٹ ورک کا، سائنس کی دنیا ہے، نیٹ ورک کے سرور کام کرتے ہیں، جو مین ڈومین ہے اس سب کچھ ہوتا ہے۔ اب کس کو کیا دینا ہے، کس سرور پہ کس لائن میں کیا چیز جانی ہے، وہ بس وہیں اتنی خبر جاتی ہے، ساری نہیں جاتی، لیکن مین ڈومین میں ساری خبر ہوتی ہے۔ اللہ سے ساری خبر مین ڈومین میں آتی ہے، تو اللہ سے ساری خبریں، سارا علم رسول اللہ تک آتا ہے۔ وہ یہ جاہلوں کا عقیدہ ہے کہ نبی امی تھے، یعنی وہ سب کہتے پڑھے نہیں تھے۔ ارے حضور کو کبھی ہم نے مکے میں کسی مکتبے میں کسی مدرسے میں جاتے نہیں دیکھا، اور جاہل جو جہاں کا ہوتا ہے اس کی ڈگری بھی وہیں سے کنفرم کی جاتی ہے۔ تو یہاں کا تھا، تو مکے کا تھا، تو اپنی ڈگری مکے میں استادوں سے پوچھ، وہ وہاں کا تھا تو اس کی ڈگری وہاں والے سے پوچھ۔